شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی آپ پر سلامتی اور رحمت ہو۔ آج آپ کے سامنے جس مضمون کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ کائنات کی چیزوں کی تحقیق میں لگا ہوا ہے، جس میں خود اس کی اپنی ذات بھی شامل ہے۔ بہت سے لوگوں نے انسان کی اپنی ذات کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ تو نہ تھا، لیکن ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ میں وہاں سے اس چیز کی طرف گیا کہ میں نے بھی وہ چیز جاننے کی کوشش کی کہ انسان کیا شے ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن میں توحیدی جماعت کے امیر محمد حنیف صاحب ان کے درس قرآن میں موجود تھا۔ ان کا درس بڑے غور سے سن رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 جو ہے اس کی تلاوت کی انہوں نے، اور جب اس کا ترجمہ پڑھا تو انہوں نے یہ ترجمہ پڑھا کہ اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ درس کے بعد پھر میں نے ان سے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ نے عربی کا جو لفظ تھا نفس، اس کا ترجمہ جو ہے آپ نے روح کر دیا، تو اس کی وجہ؟ وہ کہنے لگے جناب جو نفس اور روح ہے نا وہ ایک ہی شے ہے۔ اچھا، اس وقت تو میں زیادہ اتنا علم نہیں رکھتا تھا اس بارے میں، تو البتہ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار اٹھنے ضرور لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نفس اور روح جو ہے وہ ایک ہی شے ہو، کیونکہ روح کی موت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی سنا کہ روح مر جاتی ہے، اور جو نفس ہے اس کی موت کا ذکر تو قرآن میں متعدد مرتبہ ہے۔ تو یہ سوال تو بہرحال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ آخر یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ یہ دونوں جو ہے نا ایک ہی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے حنیف صاحب سے اس پر باقاعدہ گفتگو کے لیے ان سے وقت مانگا، انہوں نے مجھے وقت دیا، تو میں نے ان سے وہی سوال کیا جو اس وقت کیا تھا، میں نے اس پر مزید بھی سوالات کیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سوالوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا میرے سوال سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے کافی مایوسی ہوئی، میں نے اندازہ لگایا کہ اس جماعت میں اب رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ جو حق کی تلاش میں ایک فرقے سے دوسرے فرقے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا، اس سفر کو میں نے ختم کر دیا اور آئندہ کے لیے کسی فرقے یا مسلک میں شامل ہونے سے توبہ کر لی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری طبیعت ایک محقق کی بن چکی تھی، تو اس بنا پر میرا کسی فرقے یا اس پر میرا کسی فرقے کی تقلید کا جو نا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور ہر فرقہ اس پر مجبور کرتا تھا کہ آپ نے وہی کہنا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد، غالباً 2010 کی بات ہے، میں نے ایک کتاب دو موت دو زندگی لکھی۔ بعد میں ایک نظریاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کا نام موت کی حقیقت رکھ دیا۔ اس کتاب میں جب میں نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان کی موت کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا اور وہ اس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس پر لوگوں نے مجھ سے روح کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مر جاتا ہے؟ آخر انسان کی روح بھی تو ہے جو موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ تو جب میں نے اس طرح کے سوالات کے جوابات دینے شروع کیے تو مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں نے ایک کتاب روح کے متعلق لکھی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ مردے کی زندگی کے جواز کے لیے خود ہی روح کو بیچ میں لے آتے ہیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ روح کے متعلق اصل حقیقت بھی ان کو بتائی جائے۔ روح، نفس، عذاب قبر، موت اور مردے سے متعلق جو باتیں میں نے اپنی کتاب موت کی حقیقت میں بیان کی ہیں، علماء مجھ سے پہلے ان باتوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پھر ان کے جو عقائد جو ان کا مکتب فکر ہوتا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اس میں کچھ تعویل کر کے اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنی کتاب میں ان کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو میرے نظریات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا کہ انسان میں نفس موجود ہوتا ہے یا روح۔ اس مضمون کے متعلق جو پہلا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں انسانی روح کا ذکر ہے؟ اس کا جواب ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں واقعی کسی انسانی روح کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بات جاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ تمام آیات جن میں لفظ روح موجود ہے انہیں آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں،
تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں اس نظریے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور عام لوگ جو ہیں وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ جو انسانی روح کا نظریہ علماء پیش کرتے ہیں وہ خود اس کے بعد متعلق کتنے اختلافات کا شکار ہے۔ اگر آپ اس مضمون سے متعلق ان علماء کی کوئی 4 کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ روح انسانی کے نظریے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علماء اس نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جن کا قرآن میں تو ذکر نہیں ہوتا لیکن حدیث میں بھی ذکر نہیں ہوتا۔ روح انسانی کا یہ نظریہ اپنے ہی تضاد کے سبب جو ہے بآسانی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں۔ پہلے ذرا علماء کے اختلافات کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی اہل حدیث اپنی کتاب روح عذاب قبر اور سماع موتہ صفحہ 56 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ روح کے متعلق جن جن علماء نے قلم اٹھایا ہے ان کی تفاصیل میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں مولانا عبد الرشید نعمانی دیوبند، یہ اپنی کتاب اللغات القرآن جلد 2 صفحہ 103 پر فرماتے ہیں روح کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعداد 100 اقوال تک جا پہنچتی ہے۔ ایک اور مولانا ہیں علامہ نور بخش توکلی بریلوی، یہ اپنی کتاب البرزخ صفحہ 11 پر فرماتے ہیں حقیقت روح کے بارے میں بعض علماء نے توقف کیا ہے اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے ان کے مختلف قول ہیں۔ تو آپ نے یہاں نوٹ کیا کہ یہ خود علماء کا اپنا اعتراف ہے کہ روح کے معاملے میں ان کے ہاں اختلافات موجود ہیں۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنی کتاب روح عذاب قبر اور سماع موتہ کے صفحہ 20 پر فرماتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو روح پیدا ہو چکی ہے اس پر موت نہیں آئے گی۔ پھر ان کو شاید یاد نہیں رہتا، وہ صفحہ 64 پر جب پہنچتے ہیں تو لکھتے ہیں روح اللہ کی مخلوق ہے، حادث ہے، قدیم نہیں۔ چونکہ روح مخلوق ہے لہٰذا کسی نہ کسی وقت فنا سے دوچار بھی ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا پہلے تو انہوں نے روح کی موت کا انکار کیا، پھر اسے مخلوق ٹھہراتے ہوئے اس کے فنا کا ذکر بھی کر دیا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا کوئی موقع بیان نہیں کیا کہ وہ فنا کب ہوگا۔ چونکہ علماء کے پاس انسانی روح کے متعلق کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے تو اس سبب سے ان کے اپنے ہی اقوال میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک عالم کا حال نہیں ہے، آپ جتنے بھی عالم دیکھیں گے ان کی باتوں میں اسی طرح تضاد جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور جب ہم علماء کے سامنے ان کے یہ تضاد رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے روح کے متعلق بات کرنے سے منع کیا ہے، جہاں وہ پھنستے ہیں نا پھر وہاں پہ وہ یہ بات کہتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے روح کے متعلق سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، تب انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اللہ نے روح کے متعلق بات کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ اللہ نے روح کے متعلق بات کرنے سے بالکل منع نہیں کیا ہے، ہاں اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کے متعلق آپ کو علم جو ہے نا کم دیا گیا ہے، اور ہم بھی جو ہے اس قلیل علم کے حساب سے ہی بات کریں گے۔ قرآن مجید میں روح کا لفظ 21 مرتبہ ہے اور کسی ایک جگہ بھی لفظ روح انسانی روح کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہی بات علامہ ابن قیم نے اپنے الفاظ میں یوں کہی ہے، وہ فرماتے ہیں ارواح بنی آدم کو قرآن میں نفس کے علاوہ کسی اور نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ اللغات القرآن جلد 2 صفحہ 103۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے لیے تو ایسا ہی ہے، لیکن آدم کے لیے جو روح کا لفظ آیا ہے وہ انسانی روح سے متعلق ہی ہے۔ مگر یہ بات بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے متعلق 3 آیات میں روح کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک آیت میں اللہ نے اس روح کو اپنی روح قرار دیا۔ اور آپ کے لیے یہ بات بھی دلچسپی سے کم نہ ہوگی کہ کسی عالم نے بھی کسی آیت کے ترجمے میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ نے آدم میں آدم کی روح پھونکی، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ ہمارے ہاں بعض علماء ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اسی روح کو اسے انسانی روح بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔
انہیں قرآن مجید میں روح سے متعلق ہر آیت میں انسانی روح نظر آتی ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 کو بھی یہ لوگ انسانی روح کے تعلق میں جوڑتے ہیں۔ ابھی آپ یہ آیت دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر یعنی حکم سے ہے، اور تمہیں تو اس کے متعلق قلیل علم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ روح کا ظہور اس کے امر سے ہوتا ہے، یعنی روح اللہ کی اپنی کوئی شے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض علماء اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ بقول علامہ ابن قیم الجوزیہ، تمام مفسرین سلف کے نزدیک یہ ارشاد الہی روح انسانی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس روح کے بارے میں ہے جس کا ذکر یوم یقوم الروح والملائکہ سورہ نبا 38 میں ہے، جس دن کے روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ یہ حوالہ آپ کو زاہد محمود قاسمی صاحب کی کتاب روح کیا ہے صفحہ 79 پر ملے گا۔ اسی طرح مولانا مودودی صاحب اپنی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعامل ہے۔ ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللغات القرآن جلد 2 صفحہ 102 پر لکھا ہے، سلف میں امام بہقی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ ان علماء کی رائے صحیح ہے یا غلط، لیکن اس لحاظ سے درست ہے کہ اس آیت میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ انسانی روح کے متعلق نہ تھا۔ یہود نے وہ سوال عیسائیوں کے نظریہ روح کے متعلق ہی پوچھا تھا، کیونکہ یہود نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا رجحان نصارہ کی طرف ہے اور یہ ان کے نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، تو ان کو شک گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نصارہ کے نظریہ روح کو بھی مانتے ہوں۔ تو ان کو یہ مختصر جواب دے دیا گیا کہ روح اور کچھ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو اللہ کی روح ہے اس کا بھی ہر انسان سے واسطہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ یہ آیت دیکھیے، سورہ غافر 40 آیت 15، رفیع الدرجاتی ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ ترجمہ مولانا مودودی، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اسی پر اس روح کو القا کرتا ہے یا نازل کرتا ہے، ہر انسان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسانی روح نہیں ہے تو پھر وہ کیا شے جو جسم کو کنٹرول کرتی ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک روح نامی مخلوق موجود ہے، جبکہ قرآن میں انسانی روح کے بجائے انسانی نفس کا ذکر ہے۔ نفس کے معنی ذات، انگلش میں سیلف۔ ویسے تو انسان نفس اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر اس کے پاس اختیارات کی بات کی جائے تو پھر وہ نفس کے پاس اختیارات ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ آیت دیکھیے، سورہ البقرہ آیت 281، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور ڈرو اس دن سے جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جسم کا کنٹرول نفس کے پاس ہوتا ہے، اسی لیے روزہ قیامت وہی جزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ ڈرائیور کو پکڑتے ہیں، کوئی گاڑی کو نہیں پکڑتا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اس غلط فہمی کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے نفس کو روح کہنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کے ذریعے سے نفس آدم تخلیق ہوا تھا، وہ جو پھونک اس میں ماری گئی تھی نا، اس سے نفس آدم تخلیق ہوا تھا، تو لوگوں نے اس نفس کو روح کی پھونک کے بجائے روح سمجھنا شروع کر دیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ قرآن میں روح کی موت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا شیطان نے نفس کی جگہ روح کا لفظ متعارف کروا دیا،
تاکہ لوگوں کے سامنے جب کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت آئے تو انہیں یہ دھوکہ دیا جائے کہ نفس کی تو موت ہو جاتی ہے لیکن روح کی موت نہیں ہوتی، وہ تو زندہ ہی رہتی ہے۔ پھر لوگ اس انسان کی روح کو پکار کر ہی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ میری روح یا نفس سے متعلق تحریروں کو وقت کا ضیاع کہتے ہیں، جبکہ سمجھ رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے انسان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، لیکن ایک انسان کسی غیبی ہستی کو پکارتا ہو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور انسانی روح کا نظریہ وہ بیج ہے جس پر شرک کا پودا لگتا ہے۔ اگر انسان اس بات پر آ جائے کہ اصل انسان جو روح نہیں بلکہ نفس ہے، اور نفس کی موت جب ہو جاتی ہے تو وہ نفس ختم ہو جاتا ہے، تو آپ سوچئے پھر کون کس کو پکارے گا؟ یہ جتنی بھی مشرکانہ پکاریں لگتی ہیں نا، یہ اسی وجہ سے لگتی ہیں کہ اس کے پیچھے اصل انسان جس کو قرآن نفس کہتا ہے اور لوگ اسے روح کہتے ہیں، اس کو زندہ مانا جاتا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو میں آج کے اس مضمون کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو شرک سے جو ہے نا وہ شرک کی نجاست سے دور رکھے، اور ایسے جو بھی دروازے ہیں جہاں سے مطلب شرک کا جو ہے راستہ نکلتا ہے اس سے بھی ہم کو محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل جانب حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔